يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، اس سے پہلے آپ کی خدمت میں نظر لگ جانے کے تعلق سے چند باتیں پیش کی گئی تھی کہ کیا نظر لگنا برحق ہے، اور نظر نہ لگے اس کے لیے کیا دعا پڑھنی چاہیے، بچے کو نظر نہ لگنے کے لیے کالا ٹیکا لگانا کیسا ہے۔ یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں اس سے پہلے 3 پارٹس میں اور 3 ایپیسوڈ میں 3 قسطوں میں پیش کی گئی تھی۔ آج کی اس چوتھی مجلس میں یہ بات پیش خدمت ہے کہ اگر کسی کو نظر لگ جائے اور محسوس ہو کہ نظر لگی ہے تو پھر کیا عمل کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، کون سی دعائیں مسنون اور سنت طریقے سے ثابت ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ بہت سارے ساتھی اس تعلق سے یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ پتہ کیسے چلے گا کہ نظر لگی ہے۔ طبیعت بوجھل ہو جائے، طبیعت بھاری بھاری لگنے لگے، یا بخار آ جائے، آنکھیں بھاری ہو جائے، طبیعت بھاری ہو جائے، ان تمام علامتوں سے محسوس کیا جا سکتا ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نظر لگی ہے۔ کوئی یقینی بات نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح کا دل کہہ رہا ہے کہ نظر کا معاملہ ہے تو اس طرح کے اعمال جو مسنون اعمال ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اعمال ہیں، دعائیں ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ ان دعاؤں میں نور ہے، ان دعاؤں میں تاثیر ہے۔ ایسے موقع پر سب سے زیادہ اہم وہ دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں نظر لگ جائے تو کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات اس سلسلے میں پہلا عمل معوذتین کا دم ہے، یعنی 2 قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور چاہے تو اس کے ساتھ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کو ملا لیں۔ تو یہ پہلے بھی بتایا، نظر نہ لگے اس کے لیے بھی یہی پڑھنا ہے، اور اگر نظر لگ گئی ہے اس کے لیے بھی یہی اہم ترین وظیفہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں اس ترتیب کے اعتبار سے چھوٹی صورت کے ساتھ رکھا ہے، اور یہ آخری صورتیں ہیں جو ہر ایک کو یاد ہوتی ہے۔ اور اس کی اہمیت میں یہ ہے کہ اس میں ہر قسم کی مخلوق، انسان، جنات اور ہر طرح کے زندے مردے، ہر طرح کی چیزوں سے جو ہے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو نظر نہ لگے پہلے بھی اور نظر لگ جائے تب بھی معوذتین، فلق، ناس اور سورہ اخلاص، ان 3 صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیا جائے، یہ ایک عمل ہو گیا۔ دوسرا عمل جو حدیث پاک سے ثابت ہے، آئیں پہلے ہم حدیث پاک سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت مروی ہے، روایت کی تخریج روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ خلاصہ روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسنین رضی اللہ عنہما، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما پر دم فرمایا کرتے تھے، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد اسماعیل و اسحاق علیہ السلام پر ان کلمات کے ذریعے دم کیا کرتے تھے۔ یعنی آپ کا بھی عمل اور پچھلے نبیوں سے بھی یہی عمل ثابت ہے، اور اس کی سند خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی۔ تو وہ دعا کیا ہے، کن کلمات کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین پر دم فرماتے، وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ دعا سمجھ کر پڑھنے کی چیز ہے، مانگنے کی چیز ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ذریعے ہر شیطان سے، ہر تکلیف دینے والی چیز سے، ہر بری نظر سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔
تو یہ دعا پڑھنی ہے۔ پھر ایک مرتبہ کلمات سن لیں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ روایت تھوڑے الفاظ کی رد و بدل کے ساتھ، ترمیم کے ساتھ مسند بزار میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے اور موجود ہے۔ تو یہ دوسرا عمل ہو گیا، نظر لگ جائے تو یہ عمل کر لیں۔ تیسری بات، تیسرا عمل، صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت موجود ہے، روایت مسند احمد میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا کرتی تھی اور اپنا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر رکھ کر یہ دعا میں پڑھا کرتی تھی۔ وہ دعا ہم بھی پڑھ لیں، اگر کوئی بیمار ہو جائے، کسی کو بخار لگ جائے، نظر لگ جانے کے چانسز اور امکانات نظر آنے لگے تو اس طرح یہ دعا پڑھ لیں، امسح البأس رب الناس، امسح البأس، امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء، امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء، لا کاشف له لا الہ الا انت، لا کاشف له الا انت، لا کاشف له الا انت۔ پھر اسے دعا سن لیں، امسح البأس رب الناس، امسح البأس رب الناس، امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء، لا کاشف له الا انت۔ اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور فرما دیجئے، اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور فرما دیجئے۔ شفا، بیماری کو دور کرنا آپ ہی کے قبضے قدرت میں ہے، آپ کے علاوہ اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا ہے۔ یہ دعا پڑھ لیں، پھر ایک مرتبہ سن لیں دعا کو، امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء، لا کاشف له الا انت۔ یہ دعا پڑھنی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھ کر پڑھا کرتی تھی۔ گھر میں اگر کوئی بیمار ہے، شوہر بیمار ہے تو بیوی یہ عمل کر لے، بیوی بیمار ہے تو شوہر یہ عمل کر لیں، بچے بیمار ہیں تو ماں باپ میں سے کوئی عمل کر لیں، ماں باپ بیمار ہے تو اولاد یہ عمل کر لیں، اور اس طرح اس سنت پر عمل کر لیں۔ ہمارے پاس شریعت میں ہر قسم کی دعا اور دوا موجود ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں اس کا علم نہیں، اور علم ہے تو عمل کا اہتمام۔ چوتھی بات، چوتھا عمل جو روایت سے ثابت ہے، روایت کے راوی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، اور روایت موجود ہے مسند احمد میں۔ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عیادت کے لیے تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ کیا آپ بیمار ہیں؟ پھر نبی کریم علیہ السلام نے اس بات میں جواب ارشاد فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعا پڑھی۔ تو ہم بھی کسی کو نظر لگ جائے، کسی کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے اور اس طرح کی طبیعت بوجھل ہو رہی ہے اور بخار جیسا آ رہا ہے یا کوئی اور تکلیف ہو رہی ہے، پھوڑے پھنسی لگ رہے ہیں، کھجلی کی بیماری ہو رہی ہے، تو ہم یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ ارقیکا، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا، من شر کل نفس وعین یشفیکا، بسم اللہ ارقیکا۔ شروع میں بھی بسم اللہ ارقیکا اور اخیر میں بھی بسم اللہ ارقیکا۔ پھر سنیں، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا، من شر کل نفس وعین یشفیکا، بسم اللہ ارقیکا۔ تیسری مرتبہ سنیں، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا، من شر کل نفس وعین یشفیکا، بسم اللہ ارقیکا۔ اگر کسی اور کے لیے پڑھ رہے ہیں تو ارقیکا پڑھیں گے، اور اپنی لیے خود پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ ارقینی پڑھیں گے، بسم اللہ ارقینی من کل شیء یؤذینی، من شر کل نفس وعین یشفینی، بسم اللہ ارقینی۔
خود اپنے لیے پڑھ رہے ہیں تو اس طرح پڑھیں گے، دوسرے پر دم کر رہے ہیں تو ارقی کا جو اوپر ترتیب بتائی اس طرح پڑھیں گے۔ یہ 4 عمل اور 4 دعائیں جو شریعت و سنت سے ثابت ہے، مضبوط دلائل سے ثابت ہے، اگر نظر لگ جائے تو ان 4 دعاؤں کا ہم اہتمام کریں۔ مزید اس تعلق سے ہم اگلی قسط میں آپ کی خدمت میں وضاحت کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی رکھتے ہیں کہ نظر لگ جائے تو ان 4 مسنون اعمال کا، اس میں سے کسی بھی عمل کا یا چاروں کا یا جتنا ممکن ہو سکے اس کا ہم اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔